بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں IYS کی ٹیچر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی تدریس سے متعلق کچھ ہدایات ہیں جن کو غور سے سنیے اور ان پر عمل کیجیے۔ نمبر 1، رف کاپی اور پینسل اپنے ساتھ رکھیں۔ نمبر 2، دوران تدریس ذہن میں آنے والے سوالات لکھتے رہیں۔ آپ کے تمام سوالات کے جوابات لیکچر کے آخر میں دیے جائیں گے۔ نمبر 3، آپ اپنا تمام مشقی کام فیئر کاپی میں کیجیے۔ ہم آج جماعت ہشتم کا سبق امید کی خوشی پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ یہ آپ کی سن ٹیکسٹ بک بورڈ جامشورو کی نہم دہم جماعت کی کتاب ہے اور اس کا صفحہ نمبر 19 ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کلاس 8 میں ہم نہم اور جماعت کی جو کتاب ہے سن ٹیکسٹ بک جامشورو کی وہی پڑھتے ہیں، لہٰذا پیج نمبر 19 کھول لیجیے۔ آپ کو اسکرین پر ایک تصویر دیکھ رہے ہیں۔ یہ تصویر ایک ماں اور بچے کی ہے جو ماں اور بچے کی محبت کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک ماں کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے۔ اسے امید ہوتی ہے کہ اس کی اولاد بڑی ہوگی، پڑھ لکھ کر معاشرے کا ایک کارآمد شہری بنے گی، اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے گی۔ یہ امید صرف ماں کو اپنی اولاد سے ہی نہیں ہوتی بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ مثلاً ایک استاد کو اپنے شاگردوں سے یہ امید ہوتی ہے کہ وہ امتحان میں اچھا رزلٹ لائیں گے۔ ڈاکٹر جب کسی مریض کا علاج کرتا ہے تو اس کو بھی یہ امید ہوتی ہے کہ میرے علاج سے یہ مریض شفا یاب ہوگا۔ مختصر یہ کہ ہر شخص امید کا دامن تھامے ہوئے ہے۔ امید سب لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ آج ہم سبق امید کی خوشی پڑھیں گے، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ مصنف کا تعارف جو صفحہ نمبر 18 پر موجود ہے، آئیں ہم اسے دیکھتے ہیں۔ سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ جب بھی ہم تحریک پاکستان کے حوالے سے قومی رہنماؤں کا تذکرہ کرتے ہیں تو سر سید کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ سر سید احمد خان نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے بہت سی خدمات انجام دیں، اس لیے انہیں مصلح قوم یعنی قوم کی اصلاح کرنے والا بھی کہا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز اپنے اخبار سید الاخبار سے کیا۔ مسلمانوں کی اخلاق کی بہتری کے لیے درستی کے لیے انہوں نے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا۔ نیز مسلمانوں کی تعلیم کے لیے علی گڑھ میں ایک اسکول قائم کیا جو ترقی پا کر ایک عظیم الشان یونیورسٹی بن گیا۔ سر سید احمد خان جس دور میں تھے اس دور میں برصغیر پر انگریزوں کا قبضہ ہو چکا تھا اور انگریزوں نے مسلمانوں کی سرکاری زبان کو دفتر سے نکال کر انگریزی زبان رائج کر دی تھی۔ سر سید بڑے ہی عقل مند تھے، بڑے ہی دور اندیش تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جب تک مسلمان انگریزوں کی زبان نہیں سیکھیں گے اس وقت تک وہ ترقی نہیں کر سکتے، لہٰذا انہوں نے علی گڑھ میں ایک اسکول قائم کیا۔ اگرچہ اس اسکول کو قائم کرنے میں انہیں بے انتہا مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ اپنے مشن سے باز نہیں آئے۔ یہ اسکول 2 سال کے بعد کالج کا درجہ اس کو ملا اور اس کے بعد 1920 میں ایک عظیم الشان یونیورسٹی بن گیا۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ تحریک آزادی میں جن رہنماؤں نے اہم کردار ادا کیا وہ سب اسی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تھے۔ سر سید احمد خان ایک بلند پایہ نثر نگار، اخبار نویس اور عالم تھے۔ بلند پایہ بہت بلند مرتبے والے نثر نگار جو عبارت لکھتا ہے، جملے لکھتا ہے، مثلا جیسے مضمون ہوتا ہے، کہانی ہے، ناول ہے، یہ کیا ہے؟ عبارت کی صورت میں ہے۔ آپ جیسے یہ تعارف پڑھیں یہ بھی عبارت کی شکل میں ہے، تو اس کو جو لکھتا ہے وہ نثر نگار کہلاتا ہے اور جو نظمیں لکھتا ہے وہ شاعر کہلاتا ہے۔ اخبار نویس اخبار لکھنے والے اور عالم تھے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے آپ کو جواد الدولہ اور عارف جنگ کے خطابات دیے۔ جواد الدولہ جواد بخشنے والا، دولت کو کہتے ہیں، یعنی دولت بخشنے والا۔ عارف جاننے والے کو
عارف جنگ، جنگی امور، جنگی معاملات کو جاننے والا کے خطابات دیے۔ خطابات آپ جانتے ہیں، خطاب وہ نام ہوتا ہے جو عزت و اعزاز کے طور پر کسی کو دیا جاتا ہے۔ انگریز حکومت نے بھی آپ کو سر کا خطاب دیا۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھی جن میں آثار الصنادید، خطبات احمدیہ، اسباب بغاوت ہند اور تاریخ سرکشی بجنور بہت مشہور ہیں۔ یہ آپ کا تعارف ہو گیا، یقیناً سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب آ جائیے آپ اپنے سبق کی طرف۔ سبق ہے ہمارا امید کی خوشی۔ امید کے معنی ہیں آرزو، توقع، آس۔ اس کی جو خوشی ہے اس کو امید کی خوشی کہتے ہیں۔ سبق کی بلند خوانی میں کروں گی۔ بلند خوانی کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ سبق 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں امید کو دل کا قرار اور فکریں دور کرنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ دوسرے حصے میں ایک ماں اپنے بچے کو لوری دیتے ہوئے اسے اپنی امیدوں کا مرکز قرار دے رہی ہے۔ آخری حصے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی کا حوالہ دے کر امید کا دامن نہ چھوڑنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اب آئیے بلند خوانی کی طرف غور سے سنیے گا۔ تلفظ کی ادائیگی کو دیکھیے گا کہ میں کس طرح تلفظ ادا کر رہی ہوں تاکہ آپ بھی اسی طرح ادا کیجیے۔ پہلا پیراگراف میں پڑھ رہی ہوں۔ اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امید دلوں کی تسلی امید، تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک۔ یہاں محبت لکھا ہوا ہے بیٹا، محبت نقطہ غلط ہوا ہے، مس پرنٹنگ ہے، نون پہ لگا لیجئے۔ محنت کا پھل ملتا ہے، تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے، تجھی سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے۔ عقل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے۔ وہاں کی ٹھنڈی ہوا، خوش الحان جانوروں کے راگ، بہتی نہروں کی لہریں اس کے دل کو راحت دیتی ہیں، اس کے مرے ہوئے خیالات کو پھر زندہ کرتی ہیں۔ تمام فکریں دل سے دور ہوتی ہیں اور دور دراز زمانے کی خیالی خوشیاں سب عام موجود ہوتی ہیں۔ اب اس کے معنی دیکھ لیجئے۔ شاداب، تر و تازہ، سرسبز، ہرا بھرا، رنج، دکھ، غم، پریشانی، آسودگی، راحت، اطمینان، تسلی، ٹھیک ہے۔ خوش الحان، اچھی آواز والے۔ اب آئیے اس کی تشریح کی طرف۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ امید آسمانوں کی روشنی اور مایوسی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے دلوں کی تسلی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امید ایک سرسبز اور شاداب باغ کے مانند ہے۔ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے اور ہمت اور حوصلہ چھوڑ بیٹھتا ہے تو ایسے میں امید اسے سہارا دیتی ہے، اس کی ہمت بندھاتی ہے، اس کا سہارا بنتی ہے۔ امید ہر درد کی دوا ہے، ہر دکھ اور ہر پریشانی میں لوگوں کو اطمینان اور سکون فراہم کرتی ہے۔ آگے دیکھیے ہے کہ عقل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے، اس کا اگلا پیراگراف میں ایکسپلین کر رہی ہوں، آپ دیکھیے کہ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو اس کے دماغ میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، مختلف باتیں سوچتا ہے جو اس کے ذہن کو پریشان کرتی ہیں۔ تو ایسے میں وہ امید جو ایک سرسبز باغ کے مانند ہے، اسی کے سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے۔ وہاں کی ٹھنڈی ہوا، خوبصورت اور سریلی آواز والے پرندوں کے گیت اور بہتی ہوئی نہروں کی لہریں اس کے دل کو سکون پہنچاتی ہیں۔ یعنی جب وہ امید کا دامن پکڑ لیتا ہے تو اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اس کی تمام آرزوئیں اور تمام خواہشیں پھر سے زندہ ہو جاتی ہیں، تمام پریشانیاں دل سے ختم ہو جاتی ہیں اور ماضی کی تمام خیالی خوشیاں پھر سے موجود ہو جاتی ہیں۔ یعنی اس پیغام میں یہ بتایا گیا ہے کہ امید ہمارے دلوں کو سکون پہنچاتی ہے، ہماری فکروں کو، ہماری پریشانیوں کو دور کرتی ہے، اس لیے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آئیے بیٹا آپ دیکھتے ہیں ہم اگلا پیراگراف۔ دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے اور اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے، ہاتھ کام میں ہے اور دل بچے میں ہے، اور زبان سے اس کو یوں لوری دیتی ہے، سو رہے میرے بچے سو رہے، اے اپنے باپ کی مورت اور اے میرے دل کی ٹھنڈک سو رہے، یہ میرے دل کی کوپل سو رہے، بڑھ اور پھل پھول تجھ پر کبھی خزاں نہ آئے، تیری ٹہنی میں کوئی خار کبھی نہ ٹوٹے، کوئی کٹھن گھڑی تجھ کو نہ آوے، کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے بھگتی تو نہ دیکھے۔ دیکھیے آپ اس کے معنی دیکھیے۔ نادان، ناسمجھ، گہوارہ جھولے کو کہتے ہیں، مصیبت زدہ، پریشان حال،
मुसीबत की मारी, ठीक है। उसके बाद है कोपल, नया पौधा। कोपल जो पत्तियां निकलती हैं, छोटा सा बिल्कुल जब तक पौधा बीज से उगता है, उसको कोपल कहते हैं। मूरत शगल को कहते हैं, ठीक है। खार कांटे को कहते हैं। कठिन घड़ी मुश्किल लम्हा, ठीक है। भुगतना भुगती यानी बर्दाश्त की। अब आइए इसकी वजाहत की तरफ। मुसन्निफ कहता है कि देख वो नासमझ और बेबस बच्चा गहवारे में सोता है, झूले में सोता है। एक जब बच्चा जब बहुत छोटा होता है, वो नादान होता है, नासमझ होता है, बेबस होता है, वो झूले में सोता है। किसी किस्म की उठने बैठने की कोई हरकत वो करने के काबिल नहीं होता। इसकी मुसीबत ज़्यादा माँ अपने धंधे में लगी हुई है और इस गहवारे की डोरी भी हिलाती जाती है। इसकी मुसीबत ज़्यादा माँ अपने धंधे में लगी हुई, यानी जाहिर माँ है, घरदारी भी करनी है, घर के काम काज भी करने हैं, और बच्चा भी बहुत छोटा है, लिहाजा वो बच्चे को झूले में लिटाकर उसकी डोरी हिलाती जाती है, बच्चे को झूला झुलाती जाती है, और बच्चा आराम से सोता रहता है और वो अपने घर के काम काज में लगी रहती है। हाथ काम में है और दिल बच्चे में, यानी बज़ाहिर तो वो काम में मसरूफ होती है, लेकिन उसका दिल अपने बच्चे में लगा रहता है, और जबान से उसको यूं लोरी देती है। लोरी वो सुरीला गीत होता है जो माँ अपने बच्चे को सुलाते हुए बच्चों को सुनाती है। तो वो गीत ये है, सो रहे मेरे बच्चे सो रहे, ये अपने बाप की मुराद और मेरे दिल की ठंडक सो रहे। यानी बच्चा जाहिर है बाप की औलाद है, तो शक्ल सूरत भी बाप से ही उसको मिलती है, तो वो उसे अपने बाप की मुराद और अपने दिल की ठंडक कह रही है कि औलाद जो है माँ बाप के दिलों की ठंडक होती है। तो ये मेरे दिल की कोपल सो रहे, फल फूल तुझ पर कभी खजाना आए, कि तू सोता रहे और फले फूले तरक्की करे, तुम पर कभी कोई परेशानी का सामना तुझे ना करना पड़े, तेरी टहनी में कोई खार कभी ना टूटे, यानी तेरी जिंदगी में, टहनी से मुराद यहाँ जिंदगी है, खार वैसे तो कांटे को कहते हैं, लेकिन यहाँ तेरी जिंदगी में कभी कोई मुश्किल हालात ना आए, कभी कुछ तुझे कोई मुश्किल घड़ी का सामना ना करना पड़े, और कोई मुसीबत जो तेरे माँ बाप ने भुगती बर्दाश्त की तू उसे ना देखे। सो रहे मेरे बच्चे सो रहे, मेरी आंखों के नूर और मेरे दिल के सुरूर, मेरे बच्चे सो रहे। यानी बच्चे औलाद आंखों के नूर भी होती है और दिल की खुशी भी होती है, लिहाजा वो अपने बच्चे से कह रही है कि तू सोता रहे। आगे देखिए, तेरा मुखड़ा चांद से भी ज्यादा रोशन होगा, तेरी शोहरत, तेरी लियाकत, तेरी मोहब्बत जो तू हमसे करेगा आखिरकार हमारे दिल को तसल्ली देगी। तेरी हंसी हमारे घर का उजाला, अंधेरे घर का उजाला होगी, तेरी प्यारी प्यारी बातें हमारे गम को दूर करेंगी, तेरी आवाज हमारे लिए खुश आइंद रागनियां होंगी। सो रहे मेरे बच्चे सो रहे। अब देखिए मायने देख लें, मुखड़ा चेहरा को कहते हैं, शोहरत मशहूर होना, लियाकत काबिलियत को कहते हैं। तो यहाँ पे फिर वो बच्चे को अपने लोरी दे रही है माँ, और लोरी देते हुए कहती है कि तेरा मुखड़ा चांद से भी ज्यादा रोशन होगा, चांद से भी ज्यादा खूबसूरत होगा, रोशन होगा, तेरी शोहरत और तेरी काबिलियत और तेरी मोहब्बत, यानी जो उसको शोहरत मिलेगी, जो काबिलियत उसे हासिल होगी, और जो अपने वालिदैन से वो मोहब्बत करेगा आखिरकार हमारे दिल को तसल्ली देगी। यानी औलाद जब किसी बुलंद मकाम पर पहुंचती है और उसकी जो मोहब्बत होती है और जो अपने वालिदैन से करता है, ये वालिदैन के लिए बड़ी तमानियत का, बड़ी ही इत्मीनान का, खुशी का बाइस होती है। तेरी हंसी हमारे घर का उजाला, अंधेरे घर का उजाला होगी, यानी जब जाहिर है कि घर में जब बच्चे होते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, तो इससे क्या होता है कि घर में उजाला होता है। तेरी प्यारी प्यारी बातें हमारे गम को दूर करेंगी। छोटे बच्चे जब अपनी तोतली जबान में जब प्यारी प्यारी बातें करते हैं, तो माँ बाप अपने सारे दुख को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तेरी आवाज हमारे लिए खुश आइंद रागनियां होंगी, खुश आइंद अच्छे मुस्तकबिल की रागनियां गीत, कि तेरी आवाज हमारे लिए अच्छे मुस्तकबिल की गीत होंगे। सो रहे मेरे बच्चे सो रहे। ये हमारी अगला पैराग्राफ देखिए, ये हमारी उम्मीदों के पौधे सो रहे। बोलो जब इस दुनिया में हम तुमसे जुदा हो जाएंगे तो तुम क्या करोगे, तो हमारी बेजान लाश के पास खड़े होगे, तुम पूछोगे हम कुछ ना बोलेंगे, तुम रोगे हम कुछ रहम ना करेंगे। ये मेरे प्यारे रोने वाले, तो हमारी ढेर पर आकर हमारी रूह को खुश करोगे, आह हम ना होंगे, और तुम हमारी यादगारी में आंसू बहाओगे।
اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ اور اپنے باپ کی نورانی صورت یاد کرو گے۔ آہ ہم کو یہی رنج ہے کہ اس وقت ہماری محبت یاد کر کے تم رنجیدہ ہوگے۔ سو رہے میرے بچے، سو رہے میرے بالے، سو رہے۔ آئیے اس میں ایک ہی لفظ ہے ڈھیر۔ ڈھیر کے معنی ہیں قبر کے۔ اب اس کی وضاحت دیکھیے کہ ماں اپنے بچے کو لوری دیتے ہوئے اس سے کہتی ہے کہ اے ہماری امیدوں کے پودے، سو رہے، بولو جب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جائیں گے تم کیا کرو گے؟ یعنی ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ایک دن سب کو ہی اس دنیا سے جانا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے تو تم ہماری بے جان لاش کے پاس کھڑے ہوگے، تم پوچھو گے اور ہم کچھ نہ بولیں گے، یعنی تم ہم سے سوالات کرو گے لیکن ہم کچھ بولنے کے قابل نہیں ہوں گے، کیونکہ مرنے کے بعد انسان کچھ بولنے کے قابل نہیں ہوتا۔ تم رو گے ہم کچھ رحم نہیں کریں گے، یعنی بچے بعض اوقات اپنی ضد منوانے کے لیے روتے ہیں، فرمائشیں کرتے ہیں تو والدین کو رحم آ جاتا ہے اور ان پر رحم کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو، ان کی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ میرے پیارے رونے والے، تم ہماری ڈھیر پر ہماری روح کو آ کر ہماری روح کو خوش کرو گے، کہ کہتے کہ تم رو گے اور رو کر ہمارے قبر پر آؤ گے، آ کر وہاں پر اصالِ ثواب کرو گے، فاتحہ خوانی کرو گے، اس سے ہماری روح خوش ہوگی۔ ہم نہ ہوں گے، تم ہماری یادگاری میں آنسو بہاؤ گے۔ افسوس، کے مطلب افسوس کہ ہم نہیں ہوں گے اور تم ہمیں یاد کر کے آنسو بہاؤ گے، اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ، اپنے باپ کی نورانی صورت کو یاد کرو گے۔ ہم کو یہی رنج ہے کہ اس وقت ہماری محبت یاد کر کے تم رنجیدہ ہوگے۔ سو رہے میرے بچے، سو رہے۔ یعنی یہ یاد کر کے تم ہماری محبت کو یاد کرو گے اور رنجیدہ ہوگے، لیکن ہم تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھیں جب بچہ گونگا بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر جب وہ ذرا اور بڑا ہوا اور معصوم ہنسی سے اپنے ماں کے دل کو شاد کرنے لگا اور اماں اماں کہنا سیکھا، اس کی پیاری آواز ادھورے لفظوں میں اس کی ماں کے کان میں پہنچنے لگی۔ آنسوؤں سے اپنی محبت، ماں کی محبت، اپنی ماں کی آتش محبت کو بھڑکانے کے قابل ہوا۔ پھر مکتب سے اس کو سروکار پڑا، رات کو اپنی ماں کے سامنے دن کا پڑھا ہوا سبق غمزدہ دل سے سنانے لگا، اور جبکہ وہ تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر ہاتھ منہ دھو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ صبح کی نماز میں کھڑا ہونے لگا اور اپنے بے گناہ دل اور بے گناہ زبان سے بے ریا خیال سے خدا کا نام پکارنے لگا، تو امید کی خوشیاں اور کس قدر زیادہ ہو گئیں۔ اس کے ماں باپ اس معصوم سینے سے سچی ہمدردی دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں۔ ہماری پیاری امید تو ہی ہے جو محض سے لحد تک ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ دیکھیے غوغا، غوغا یعنی یہ اس میں صوت ہے، اور یہ بہت چھوٹے شیرخوار بچوں کی آواز جن کو بولنا نہیں آتا تو وہ غوغا کرتے ہیں۔ شاد کرنا، خوش ہونا، آتش محبت، محبت کا جوش اور ولولہ بھڑکانا، آگے بڑھانا۔ جی میں مکتب مدرسے کو کہتے ہیں سروکار واسطہ پڑا۔ بے گناہ دل، جس دل میں کوئی گناہ نہ ہو، بے گناہ زبان، جس کی زبان گناہوں سے پاک ہو، بے ریا خیال کے معنی ہیں وہ خیال جس میں کوئی دکھاوا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، مہد ماں کی گود کو کہتے ہیں، لحد قبر کو کہتے ہیں۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف۔ یہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھیں جبکہ بچہ گونگا بھی نہیں کر سکتا تھا، یعنی وہ بولنے کے قابل بھی نہیں تھا، مگر جب وہ ذرا اور بڑا ہوا معصوم ہنسی سے اپنی ماں کے دل کو شاد کرنے لگا۔ جب بچے بڑے ہوتے ہیں وہ تھوڑا اپنی معصوم ہنسی سے اپنی ماں کے دل کو خوش کرتے ہیں، ماں خوش ہوتی ہے اپنے بچوں کو دیکھ کر ہنستے ہوئے، اور جب وہ اماں اماں کہنا سیکھتا ہے اور اس کی پیاری آواز ادھورے لفظوں میں اس کی ماں کے کان میں پہنچتی ہے تو ماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ پھر وہ اور بڑا ہوتا ہے، آنسوؤں سے اپنی ماں کی آتش محبت کو بھڑکانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ ماں کے جو آنسو ہیں، وہ اولاد کی جو آنسو ہیں ماں کے دل پر بہت گہرا اثر کرتے ہیں۔ آنسوؤں سے دیکھ کے ماں کا دل پسیج جاتا ہے، محبت اس کی بھڑک اٹھتی ہے۔ ہم بھی تو کبھی کبھی آپ بھی تو جب کبھی کبھی بچے ہوتے ہیں، کبھی ضد کرتے ہیں، ماں ضد پورے نہیں کرتی تو آپ آنسوؤں کا سہارا لیتے ہیں، جب روتے ہیں تو ماں کی محبت بڑھ جاتی ہے اور وہ آپ کی خواہشوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ پھر مکتب سے اس کو سروکار پڑا، یعنی اس کو پھر وہ مدرسے جانے کے قابل ہوا، رات کو اپنی ماں کے سامنے دن کا پڑھا ہوا سبق غمزدہ دل سے سنانے لگا۔ ظاہر دن رات میں ماں کام کاج میں لگی ہوتی ہے،
جب وہ تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر منہ ہاتھ دھو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ صبح کی نماز میں کھڑا ہونے لگا. یعنی فجر کی نماز میں تارے موجود ہوتے ہیں، اس لیے تاروں کی چھاؤں کہا گیا ہے. اپنے بے گناہ دل اور بے گناہ زبان سے اور بے ریا خیال سے جب اللہ کا نام پکارنے لگا تو ماں باپ کی خوشیاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اس کے ماں باپ اس معصوم سینے سے سچی ہمدردی کو دیکھ کر اور زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو یہ امید ہی ہوتی ہے جو نہر سے یعنی ماں کی گود سے نہر تک قبر تک ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے. اب آئیے آخری پیراگراف کی طرف. دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہخانوں میں بند ہے. اس کا سورج سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے. بے یار و دیار، غیر قوم، غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے. بڈھے باپ کا غم اس کی روح کو صدمہ پہنچاتا ہے. قید خانے کی مصیبت اس کی تنہائی، اس کا گہرا اندھیرا، اس پر اپنی بے گناہی کا خیال اس کو نہایت رنجیدہ رکھتا ہے. اس وقت کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے مگر یہ ہمیشہ رہنے والی زندہ رہنے والی نیکی، رہنے والی امید تجھی میں اس کی خوشی ہے. آ جائیے آپ. وطن سے بے یار و دیار یعنی وطن سے دور بے سہارا، صدمہ، دکھ. چلیے اس کو دیکھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہاں بے گناہ قیدی سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی خوبصورت تھے. حضرت یعقوب اپنے اس بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے. ان کے سوتیلے بھائی یہ دیکھ کر ان سے جلتے اور حسد کرتے تھے. ان کے سوتیلے بھائیوں نے سوچا کیوں نہ ہم انہیں اپنے راستے سے ہٹا دیں. ایک دن جب وہ بکریاں چرانے جانے لگے تو اپنے والد سے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں. بہت زیادہ اصرار کرنے پر حضرت یعقوب نے جانے کی اجازت دے دی. وہاں لے جا کر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا اور ان کے کرتے پر خون لگا کر واپس آ کر اپنے والد سے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین تو نہیں آیا مگر پھر بھی وہ صبر کرتے رہے. جب وہاں سے ایک قافلہ گزرا اور انہیں پانی کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے کنویں میں پانی بھرنے کے لیے ڈول ڈالا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ موجود تھا. انہوں نے اسے نکالا اور مصر کے بازار میں فروخت کر دیا. پھر اس کے بعد آپ مصر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے. مصر کے بادشاہ کی بیوی نے آپ پر غلط الزام لگا کر انہیں بے گناہ قید میں ڈال دیا. اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں اور تہخانے میں قید تھے تو ان کا سورج سے چمکنے والا چہرہ انتہائی پیلا پڑ گیا تھا، زرد ہو گیا تھا. وہ بے سہارا تھے، غیر ملک میں تھے، غیر قوم اور غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید تھے. باپ سے جدائی کا غم بھی ان کو دکھ پہنچا رہا تھا. قید خانے کی مصیبت، اس کی تنہائی، اس کا گہرا اندھیرا اور اس پر اپنی بے گناہی کا خیال انہیں ہر وقت رنجیدہ رکھتا تھا. ان کا وہاں کوئی ساتھی نہیں تھا. ایسے وقت میں صرف امید ہی ان کا سہارا تھی. انہیں امید تھی کہ اپنے رب کی ذات سے ایک دن ان کی بے گناہی ثابت ہو جائے گی اور قید خانے سے باہر ہو جائیں گے اور اپنے باپ سے بھی ملیں گے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. آئیے بیٹا اب آ جائیے الفاظ معنی کی طرف آ جائیے. آتش محبت، محبت کو بھڑکانا، محبت میں جوش پیدا کرنا. آثار الصنادید، پرانی عمارتوں کے نشانات. بے ریا، جس میں دکھاوا نہ ہو. بے یار و دیار، وطن سے دور اور بے سہارا. تختی، اجزاء میں تقسیم کرنا. جواد الدولہ، دولت بخشنے والا. خوش آئین، اچھے مستقبل والا. کچھ الہان، اچھی آواز والا، سریلی آواز والا. ڈھیر، قبر کے معنی میں استعمال ہوا ہے. راگنیاں، راگ کی مؤنث سے. سروکار، واسطہ، شاداب، سرسبز اور تازہ اور ہرا بھرا. بیٹا یہ بہت سارے الفاظ ہیں. ہوں ہاں ہاں کتاب کے پیچھے بھی موجود ہیں، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آ جائیے آپ اس کا مرکزی خیال. سبق یعنی امید کی خوشی کے مصنف سر سید احمد خان ہیں. اس میں سر سید احمد خان نے امید کی اہمیت بتائی ہے. مصنف کہتا ہے کہ یہ امید ہے جو ہر انسان کو ہر موقع پر خوشی عطا کرتی ہے. امید ہی پر دنیا قائم ہے. امید انسان کی زندگی میں سہارے کا کام انجام دیتی ہے. اس کے ذریعے انسان ہر دکھ اور ہر پریشانی پر قابو پا لیتا ہے. امید ہی انسان کو جینے کا حوصلہ عطا کرتی ہے. اس لیے انسان کو امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اس کا آپ فوٹو اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کو دیکھیے گا کیونکہ اس سے پہلے آپ نے نظم کرتے مرکزی خیال لکھے ہیں. چھوٹی کلاس میں آپ نے سبق کا پہلی دفعہ لکھ رہے ہیں تو آپ اس کو دیکھ لیجئے، اسکرین شاٹ لے لیجئے اور اس کو اپنا فیئر کاپی میں اس کو کر لیجئے گا. اب آ جائیے آپ سوالات کی طرف، تفہیم کی طرف.
पहला सवाल है, मुसन्निफ ने उम्मीद को खुशी क्यों करार दिया है। सबक आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया है, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से वजाहत भी दे दी है। इसका जवाब तलाश कीजिएगा, पहले ही पैराग्राफ में इसका जवाब मौजूद है, उसको पढ़िए और उसको अच्छी तरह से समझकर हेडिंग के साथ इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है। माँ बच्चे को क्या लोरी सुनाती है, वो लोरी भी आपने पढ़ ली है, यकीनन आपको समझ आई होगी। थोड़ा मुख्तसर करके आप इसका जवाब दे दीजिएगा। तीसरा है, बेगुनाह कैदी रंजीदा क्यों था। ये भी आपने आखिरी पैराग्राफ में पढ़ा, मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है कि उसके रंजीदा रहने की वजह क्या थी। उम्मीद हमारी, अगला क्वेश्चन है, उम्मीद हमारी जिंदगी में क्या तब्दीली ला सकती है। तो देखिए आपकी उम्मीद हमारी जिंदगी में क्या तब्दीली ला सकती है, हमारी सोचों को बदल सकती है, हमारे अंदर उमंग पैदा कर सकती है, मायूसी के वक्त हमें हिम्मत बना सकती है, आगे बढ़ने का हौसला पैदा कर सकती है, हमें मायूसी नाउमीदी से बचा सकती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, आपकी कौन सी उम्मीद आपके वालिदैन के लिए खुशी का बाइस है, ये आप सोचिएगा और सोच के इसका जवाब दीजिएगा। अब आ जाइए आप सबक के 5 तराकीब लफ्जी तहरीर कीजिए। तराकीब लफ्जी की पहले आप तारीफ देख लीजिए कि उर्दू जबान के हर लफ्ज के मायने अलग होते हैं, अगर इनको मिला दिया जाए तो ये मुरक्कब बन जाते हैं। इन्हीं को तरकीब लफ्जी कहते हैं। मसलन आतिश मोहब्बत, कठिन घड़ी, खुशाइन, मुसीबत ज़दा, खुश अल्हान। ठीक है। और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको करने में आसानी हो। उसके बाद आ जाइए, दर्ज झेल जुमलों में से इस्म, फेल और हुर्फ की निशानदही कीजिए। असलम ने चाय पी, हामिद किताब पढ़ रहा है, वो कराची में रहती है। इस्म जानते हैं आप, किसी भी शख्स, चीज, जगह के नाम को इस्म कहते हैं। फेल कोई भी काम फेल कहलाता है। हर्फ जब हम इस्म और फेल को मिलाकर, मफूल को मिलाकर जब कोई जुमला बनाते हैं तो वो लफ्ज, वो हर्फ जो जुमले को जोड़ने का काम अंजाम देते हैं वो हर्फ कहलाते हैं। इसके बगैर कोई भी जुमला मुकम्मल नहीं होता। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ है, असलम ने चाय पी, अगर मैं ये सिर्फ ये कहूँ असलम चाय पी, तो ये जुमला वाज़ेह नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने हर्फ लगाया ने। तो हर्फ जो है वो जुमलों को, लफ्जों को आपस में जोड़ते हैं। तो अब आ जाइए, असलम ने चाय पी, हामिद किताब पढ़ा, वो कराची में रहती है। इसमें फेल है चाय पी, इस्म है असलम और ने हर्फ है। उसके बाद देखिए, हामिद किताब पढ़ रहा है, हामिद और किताब ये दोनों इस्म है, पढ़ रहा है फेल है, इसमें हर्फ नहीं है। उसके बाद वो कराची में रहती है फेल है, कराची इस्म है और में हर्फ है। ठीक है। अब आ जाइए, दर्जे अल्फाज और तरकीब को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मेहनत का फल, मेहनत ज़ाहिर है, हम जो मेहनत करते हैं उसका जो नतीजा हमें मिलता है वही मेहनत का फल कहलाता है। आतिश मोहब्बत, मोहब्बत की आग, आतिश आग को कहते हैं, मोहब्बत प्यार की आग। ठीक है, मोहब्बत की आग। दर्द की दवा, दर्द का इलाज। ठीक है। खुश अल्हान, अच्छी आवाज वाला। बेरया ख्याल, ऐसे ख्यालात जिसमें कोई दिखावा ना हो। कठिन घड़ी, मुश्किल घड़ी। अब आ जाइए, कसीरुल इंतखाबी सवालात के जवाबात, सवालात हैं जो आपको घर पे करने हैं। दूसरे जवाब तो आप मुंतखब करके निशान लगाइए। पहला है, उम्मीद की खुशी के मुसन्निफ हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद, सर सैयद अहमद खान, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलवी अब्दुल हक। लाज़मी बात है, आप सबक पढ़ चुके हैं, बआसानी आप इसको बता सकते हैं। अगला है, मुसन्निफ ने डैश को नाउमीद दिलों की तसल्ली करार दिया है। ऑप्शन है मुसर्रत, रोशनी, उम्मीद, राहत। मालूम होगा आपको, अच्छी तरह से कर लेंगे। सबक में बेगुनाह कैदी से मुराद हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। ठीक है बेटा। अगला देखिए, बेगुनाह कैदी को डैश का गम इसकी रूह को सदमा पहुंचाता था। बुढ़े बाप का जायदाद, अंधेरे घर दौलत। तू महज से लहद तक हमारे साथ ही रहती है, जुमला लिया गया है सबक डैश से। बुरी काकी, उम्मीद की खुशी, शहीद, रिश्ता नाता। बच्चा आंसुओं से अपनी माँ की डैश को भड़काने के काबिल हुआ। कठिन घड़ी, बेरिया ख्याल,
خوش الحان आतिश मोहब्बत। नेक्स्ट है डैश से हर एक रंज में आसूदगी है। ऑप्शन दिए हुए हैं तसल्ली, राहत, कोंपल, उम्मीद। लफ्ज खार का मुताजाद है गुल, गुल, गिल, गिला। ठीक है। तो उसके बाद है सैयद अहमद खान ने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज किया जंग अखबार से, जसारत अखबार से, सैयदुल अखबार से, डॉन अखबार से। उसके बाद आगे आइए नंबर 10 है सैयद अहमद खान को जवादुद्दौला और डैश के खिताबात दिए गए। जवादुद्दौला के बाद जवादुद्दौला और डैश के खिताबात दिए गए इरफान, आरिफ, आरिफ जंग, आरिफ नसर। सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के अखलाक सुधारने के लिए एक रिसाला निकाला सैयदुल अखबार, तहजीबुल अखलाक, मुसद्दस, मद्दो जज़र इस्लाम, तहजीब नस्वा। नेक्स्ट आसारुत सनादीद, खुतबात अहमदिया और तारीख सरकशी बिजनौर के तहरीरी शाकार हैं मौलवी अब्दुल हक के, सर सैयद अहमद खान के, मौलाना आजाद के, मौलाना शिबली नोमानी के। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप फेयर कॉपी पे काम कीजिएगा। हाँ, उसके बाद आ जाइए। हाँ, घर का काम है दी गई खाली जगहों को दुरुस्त जवाब मुंतखब करके पुर करें। ये आपने सारे काम जो हैं फेयर कॉपी में करने हैं और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। सवाल जवाब भी आपको करने हैं, जुमले भी बनाने हैं आपको। अच्छा जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।